ایک چھوٹے سے گاؤں میں سارا نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ سارا بہت ذہین اور حساس تھی، مگر اس کے اندر ایک خاموش مگر مضبوط سچائی چھپی ہوئی تھی۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی، نہ ہی کسی کے ساتھ دھوکہ کرتی، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اس کی یہ خوبی گاؤں کے بڑے اور چھوٹے سب جانتے تھے، لیکن سارا کبھی اپنی تعریف نہیں کراتی تھی اور ہمیشہ دوسروں کی مدد خاموشی سے کرتی تھی۔ سارا کا گاؤں چھوٹا سا تھا، جہاں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ گاؤں کی زندگی سادہ اور پرسکون تھی، مگر کبھی کبھار چھوٹے جھگڑے اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی تھیں۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا تنازع پیدا ہوا۔ بازار میں چند قیمتی چیزیں غائب ہو گئی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے اور شور شرابہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا، اور جذبات اتنے بھڑک گئے تھے کہ گاؤں کا ماحول تناؤ سے بھر گیا۔ سب لوگ سارا سے پوچھنے لگے، سارا، تمہاری کیا رائے ہے؟ کس نے یہ کیا؟ سارا نے صرف سر ہلایا اور خاموش رہی۔ گاؤں والے اس خاموشی کو کم فہم سمجھنے لگے۔ شاید سارا کو حقیقت کا علم نہیں، وہ بولنے لگے۔ کچھ لوگ تو اس پر شک کرنے لگے کہ کہیں وہ بھی کچھ چھپا رہی تو نہیں۔ اصل میں سارا نے وہ دن سب کچھ دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ ایک اجنبی چور چند دن پہلے گاؤں آیا تھا اور وہی یہ کام کر گیا تھا، مگر سارا نے فوراً سچائی ظاہر نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ جذبات میں آ کر بولی تو لوگ ایک دوسرے پر الزام لگا دیں گے اور بے گناہوں کو نقصان پہنچے گا۔ سارا نے صبر کرنے اور صحیح وقت کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران سارا خاموشی سے گاؤں والوں کی مدد کرتی رہی، تاکہ وہ چور کو بغیر کسی ہنگامے کے پکڑ سکے۔ وہ رات کو گاؤں کے بازار کی نگرانی کرتی، دن میں لوگوں کی باتیں سنتی اور ہر چھوٹی تفصیل نوٹ کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ حقیقت جلد یا بدیر سامنے آئے گی، بس صبر کی ضرورت ہے۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک تقریب کا انتظام کیا گیا، جس میں سب لوگ جمع ہوئے۔ سارا نے سب کو بلا کر خاموشی سے سچائی بیان کی۔ اس نے بتایا کہ اصل میں یہ کام وہ اجنبی چور تھا جو چند دن پہلے گاؤں آیا تھا۔ سارا نے ثبوت کے طور پر چند چیزیں دکھائیں جو چور نے چھوڑی تھیں۔ گاؤں والے حقیقت دیکھ کر حیران رہ گئے اور سب نے سارا کی حکمت، صبر اور بہادری کی تعریف کی۔ اس دن کے بعد گاؤں کے لوگ سمجھ گئے کہ کبھی کبھی خاموش رہنا اور صبر کرنا بھی سچائی کو مضبوط طریقے سے سامنے لانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ سارا کی مثال نے گاؤں میں ایک نیا سبق پیدا کیا۔ خاموش سچ ہی سب سے طاقتور ہوتا ہے، بس اسے صحیح وقت پر سامنے لانا چاہیے۔ سارا اب نہ صرف گاؤں کی ایک قابل احترام شخصیت بن گئی تھی، بلکہ سب کے دلوں میں یہ سبق بھی رہ گیا کہ سچ کی طاقت کبھی کم نہیں ہوتی، چاہے وہ خاموش ہی کیوں نہ ہو۔